الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حج کے حوالے سے بھی کریں گے۔ حج اور عمرہ جو ہے یہ ویسے حج زندگی میں ایک بار فرض ہے، اور اس کے مسائل بھی تب پیش آتے ہیں جب بندہ جائے، اور جب بندہ جاتا ہے تو اس دن تبھی یاد کرتا ہے اور سیکھ بھی جاتا ہے۔ اس کا زیادہ تر پریکٹیکل کے ساتھ تعلق ہے، تو مختصر ہم آپ کو بیان کرتے ہیں کہ جو حج ہے وہ اس شخص پر فرض ہے جو صاحب استطاعت ہے، یعنی آنے جانے کے اخراجات اس کے پاس موجود ہیں، اور ساتھ ساتھ راستہ بھی پرامن ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، تو پھر حج فرض ہوتا ہے، ورنہ عموماً حج فرض نہیں ہوتا۔ اور حج زندگی میں ایک بار فرض ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک حج ہی کیا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 2 بار حج آیا ہے، یعنی حج فرض جب ہو چکا 2 بار آیا ہے، تو ایک بار آپ نے حضرت ابو بکر صدیق کو حج کا امیر بنا کے بھیجا تھا 9 ہجری میں، اور 10 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حج فرمایا، اور وہی آپ کا پہلا اور آخری حج تھا۔ تو آپ نے اور حج نہیں کیا، آپ نے 4 عمرے کیے اور فقط ایک حج کیا۔ اس میں یہ بات بھی سمجھی جا سکتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کر سکتے تھے، ہر سال کر سکتے تھے، 2 سال ویسے آپ نے گزارے، دونوں سال کر سکتے تھے، لیکن آپ نے ایک کیا تاکہ مالدار جو ہیں وہ حج ایک دفعہ کریں، اور جو باقی جو مال ہے اس کو غریبوں میں جو تقسیم کریں، جو دوسرے لوازمات ہیں ان میں بھی مال خرچ کریں، فقط حج پر نہ لگائیں۔ عمرے بھی آپ نے زیادہ نہیں کیے، فقط 4 عمرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے، 4 عمرے فقط آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے۔ حج کی جو اقسام ہے، یہ حج کی 3 قسمیں ہوتی ہیں: حج افراد، حج قران اور حج تمتع۔ حج افراد کا مطلب ہوتا ہے تنہا حج، اس کے ساتھ عمرہ نہیں، فقط حج کیا۔ یہ وہ لوگ کرتے ہیں جو وہاں رہتے ہیں، مکہ میں رہتے ہیں، وہ اکیلا حج کرتے ہیں، اس کے ساتھ عمرہ نہیں ہوتا۔ اور دوسرا حج ہوتا ہے حج قران، حج اور اس کے ساتھ عمرہ، حج اور اس کے ساتھ عمرہ، لیکن دونوں کا ایک ہی احرام۔ آپ نے احرام باندھا، اس کے بعد عمرہ کیا، عمرے کے بعد احرام نہیں کھولا، احرام کو جاری رکھا، اور پھر اسی احرام کے ساتھ آپ نے حج بھی کیا۔ حج اور عمرے کو ایک ہی احرام کے ساتھ جب کیا تو اس کو حج قران کہتے ہیں۔ قران کا مطلب ملانا، حج اور عمرہ دونوں ایک ساتھ متصل ہے، اور سب سے مشکل حج یہی ہوتا ہے۔ اور تیسرا جو حج تمتع، کہ آپ نے عمرہ کیا، عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول دیا، پھر حج کیا۔ عموماً جو لوگ جو ہیں یہی حج کرتے ہیں۔ یہاں سے پاکستان سے جائیں، مثال کے طور پر آپ 4 ذو الحجہ کو وہاں مکہ میں پہنچ گئے، تو آپ نے عمرہ کیا، تو عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول دیا، پھر 8 ذو الحجہ کو حج کا احرام باندھ لیا، تو آپ کا عمرہ بھی ہو گیا اور حج بھی ہو گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سے پہلے زمانہ جاہلیت میں حج کے ایام میں عمرہ ممنوع سمجھا جاتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کے لیے تشریف لائے تو آپ نے صحابہ کو فرمایا جنہوں نے عمرہ کر لیا ہے وہ احرام کھول دیں، جنہوں نے عمرہ کر لیا تو وہ احرام کھول دیں، اور پھر 8 ذو الحجہ کو حج کا احرام باندھیں گے۔ تو صحابہ حیران ہوئے اور پوچھنے لگے ایسے کیسے ہو سکتا ہے، وہ جو رسم چلی آ رہی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ احرام کھول دو، عمرہ مکمل ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کہ میں قربانی کے جانور لایا ہوں، تو اگر میں قربانی کے جانور نہ لاتا تو میں بھی احرام کھول دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج قران کیا، یعنی عمرہ کیا، اس کے بعد احرام کو جاری رکھا، پھر اسی احرام کے ساتھ آپ نے حج بھی کیا۔ لیکن صحابہ سے آپ نے حج تمتع کرایا، اور کچھ صحابہ تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج قران کیا۔ حضرت علی تھے، ابو موسیٰ اشعری تھے، یعنی وہ صحابہ تھے
جو قربانی ایک جانور ساتھ لائے تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج قران کیا، باقی اکثر صحابہ نے حج تمتع کیا۔ تو دونوں طرح حج کیا جا سکتا ہے۔ عمومی لوگ یہی حج تمتع کرتے ہیں، اور حج قران کریں تو بھی صحیح ہے، لیکن وہ تھوڑا مشکل ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص وہاں پہنچتا ہے حج کے ایام کے قریب، پھر اس کو قران کر لینا چاہیے۔ اب 6 ذوالحجہ کو وہاں پہنچا، 8 ذوالحج سے حج کے ایام شروع ہو جاتے ہیں، 8 ذوالحج سے۔ اگر کوئی 7 کو پہنچا، 6 کو پہنچا، اگر 5 کو پہنچا، اس کی دل کرے تو قران کر لے، لیکن اس سے پہلے پہنچے یا شوال میں پہنچ جائے یا یعنی ذوالقعدہ میں، ذیقعد میں، تو پھر اس کو تمتع کر لینا چاہیے۔ بہت مشکل ہے، احرام میں مسلسل رہنا بہت مشکل ہے۔ جو حج کے ایام ہیں 8 ذوالحجہ اور 9 ذوالحجہ اور 10 ذوالحجہ سے پھر 13 تک، جو 10 ذوالحجہ سے جو حج مکمل ہو جاتے ہیں کہ 8 ذوالحجہ کو احرام باندھتے ہیں، احرام باندھنے کے بعد مینا چلے جاتے ہیں، مینا، پھر رات وہاں گزارتے ہیں، صبح پھر عرفات کی طرف چلے جاتے ہیں۔ یہ مینا جو ہے جگہ کا نام ہے، اور عرفات جو ہے یہ بھی جگہ کا نام ہے۔ اور وہاں سب سے اہم رکن جو ہے، رکن اعظم اس کو کہتے ہیں حج کا، وقوف عرفات ہے۔ عرفہ جگہ کا نام ہے، اس کو عرفات بھی کہتے ہیں۔ تو وہاں ٹھہرنا ہوتا ہے، بس ٹھہرنا ہوتا ہے، وہاں ٹھہرنے کو وقوف عرفہ کہتے ہیں، اور حج کا رکن ہے۔ وہ اگر کوئی ادا نہیں کرے گا تو پھر اس کا حج نہیں ہوگا۔ سارا دن وہاں ٹھہرنا ہوتا ہے 9 ذوالحجہ کو، پھر شام کو وہاں سے واپس آنا ہوتا ہے۔ مزدلفہ جگہ کا نام ہے، وہاں مزدلفہ رات وہاں گزارنی ہوتی ہے۔ پھر صبح جب ہوتی ہے، صبح نماز سے پہلے، تو وہاں سے مینا کی طرف دوبارہ آنا ہوتا ہے۔ مینا آ کے پھر وہاں صبح قربانی کرتے ہیں اور رمی جمار کرتے ہیں، یعنی شیطان جو ہے، شیطان کے اس کے جو علامات بنی ہوئی ہیں اس کو پتھر مارتے ہیں، کنکر مارتے ہیں، تو یوں حج مکمل ہو جاتا ہے۔ حج پر اگر ہم غور کریں یا عمرہ پر اگر غور کریں، جو ہمارے لیے سمجھنے کی باتیں کہ ان میں زیادہ تر جو ہے وہ یادیں وابستہ ہیں۔ حج اور عمرہ میں یادیں وابستہ ہیں، یعنی کہ طواف کرتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی یاد ہے، وہ مقام ابراہیم بھی ہے، اور صفا مروہ جو ہے حضرت ہاجرہ کی یاد ہے کہ وہ وہاں دوڑی تھی، 7 چکر لگائے تھے، اور پھر اللہ نے عمرہ اور حج کا طریقہ یہی مقرر کر دیا، جو حج کرے گا، عمرہ کرے گا تو وہ 7 چکر لگائے گا انہی کی یاد میں۔ اور تو باقی جو عرفات جو حضرت آدم علیہ السلام کی یاد ہے، مقام عرفہ جو ہے وہاں حضرت حوا اور حضرت آدم علیہ السلام کی آپس میں ملاقات ہوئی تھی۔ جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا تو حوا کو اور جگہ بھیجا اور آدم کو اور جگہ بھیجا، تو آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام ایک دوسرے کو تلاش کرتے رہے، اور آخرکار ان کی ملاقات جو ہوئی وہاں عرفہ میں ہو، مقام عرفات جو جبل رحمت ہے، رحمت کا پہاڑ، وہاں جو ہے جبل رحمت اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ وہاں آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تھی، آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، اور پھر اللہ رب العزت نے ان کی ملاقات کرائی حضرت حوا سے۔ عرفہ کہتے پہچان کو، کہتے اسی سے یہ عرفات نام پڑا ہے اس جگہ کا۔ اور جدہ جو ہے، جدہ نانی اور دادی کو کہتے ہیں، کہتے ہیں جدہ تبھی اس کا نام جدہ ہے کہ وہ حضرت جو حوا ہیں سب کی دادی ہیں، وہ وہاں آئی تھی، اور وہاں سے پھر عرفات منتقل ہوئی تھی۔ بہرحال یہ حج کی باتیں جو ہیں یہ زیادہ تر ہمارے بزرگوں کی یادیں ہیں، مطلب انبیاء علیہم السلام کی یادیں ہیں۔ تو ایسے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی اللہ کو پیارا ہوتا ہے تو اس کے علامات کو وہ زندہ رکھتا ہے۔ اللہ کا جو پیارا ہوتا ہے، اللہ کو اس کی علامات اچھی لگتی ہیں۔ تو آدم علیہ السلام جو ہیں، یا حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں، اسماعیل علیہ السلام جو ہیں، یہ سارے اللہ کے خاص بندے ہیں جن کی علامات کو اللہ رب العزت نے زندہ رکھا ہے۔ اور حج کے دوران جو ہے طواف جب کرتے ہیں، طواف میں 3 چکروں میں بازو اکڑا کے چلتے ہیں،
بازو اکڑا کے چلتے ہیں. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد ہے. ایسا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا فرمایا تھا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے کے لیے تشریف لائے تھے 7 ہجری میں، 6 ہجری میں حدیبیہ ہوا تھا، صلح حدیبیہ. اس کے بعد اگلے سال 7 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے کے لیے تشریف لائے. جب عمرہ کرنے کے لیے تشریف لائے تو صحابہ کرام کی تھکے ہوئے تھے، اور کچھ مشرکین نے کہا کہ ان کی حالت دیکھو کتنا تھکے ہارے ہوئے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچی تو آپ نے فرمایا کہ جب طواف کرو تو طواف کے دوران جو ہے بازو اکڑا کے اور اس طریقے سے چلنا ہے، بازو اکڑا کے چلنا ہے اور اس طریقے سے چلنا ہے جس طرح پہلوان چلتے ہیں. تو صحابہ کرام نے اس طرح کا طریقہ اختیار کیا کہ وہ پہلے 4 چکروں میں 3 چکروں میں بازو اکڑا کے چل رہے تھے. تو اللہ رب العزت نے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا طریقہ اختیار کر دیا کہ آج بھی حاجی یا عمرہ کرنے والے چلتے ہیں تو اسی طریقے سے چلتے ہیں. چلو یہ چند باتیں تھیں حج عمرہ کے حوالے سے، جو انشاءاللہ آپ جائیں گے تو پھر ساری باتیں سیکھ جائیں گے. عمرے کا جو طریقہ ہوتا ہے، عمرے میں سب سے پہلے جو اہم باتیں ہیں، احرام ہے. احرام کا مطلب چادر نہیں ہے، وہ اس کی علامت ہے. چادریں احرام کی علامت ہے. احرام کا مطلب نیت ہے. آپ نے چادریں باندھ لی، نیت نہیں کی تو آپ محرم نہیں ہیں. ٹھیک، اس میں ہم احتیاط بتاتے ہیں کہ اگر آپ نے کہیں سے بھی عمرہ کرنے کے لیے جانا ہے تو آپ چادریں گھر سے باندھ لیں، نہا کے، بھلے نفل بھی پڑھ لیں، لیکن نیت نہ کریں. جب آپ جہاز میں بیٹھ جائیں، آپ کا جہاز اڑ جائے تو پھر نیت کر لیں. کیونکہ ایسے واقعات ہو چکے ہیں کہ بندے احرام باندھ کے جاتے ہیں، پھر ایئرپورٹ پہ یا کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے تو آف لوڈ ہو جاتے ہیں، جن کی وجہ سے بہت شدید مشکلات ہوتی ہیں. ہمارے بھائی تھے، ان کے ساتھ ایسا ہو گیا تھا. ان کو میں نے ویسے سمجھا دیا تھا پہلے کہ آپ نے نیت نہیں کرنی. وہ ان کو چھوڑ کے آئے ہم ایئرپورٹ پہ. ابھی ہم راستے میں تھے تو فون آ گیا کہ ہمارا مسئلہ ہو گیا. پھر ہم ان کو واپس لینے گئے تھے. مطلب یہ احتیاط ہم اس کو بتاتے ہیں، یہ پریکٹیکل جو ہو چکا ہے. آپ جب بھی عمرے کے لیے جائیں تو نیت نہ کریں، احرام باندھ لیں، لیکن نیت تب کریں جب یقین ہو جائے میں چلا گیا. ہاں وہ میں بتا رہا ہوں، یعنی جو میقات کا مطلب ہوتا ہے وہ حد، جہاں سے نیت کرنا لازمی ہوتا ہے. اس سے پہلے آپ یہیں سے بھی نیت کر سکتے ہیں. جہاز میں بتاتے ہیں میقات آنے والا ہے، آپ نیت کر لو، تو وہاں بھی آپ کر سکتے ہیں، لیکن آپ جہاز اڑ جائے تو پھر بھی آپ کر سکتے ہیں. میقات سے پہلے یا میقات کے پر داخلے کے وقت آپ نے نیت کر لینی ہے. تو احرام ہے. اس کے بعد طواف ہے، دوسرا رکن جو ہے عمرہ کا طواف ہے. طواف کے 7 چکر ہوتے ہیں، اور 7 چکر ہوتے ہیں. چکر کہتے ہیں ایک جگہ سے گھوم کے پھر وہاں آنا، اس کو چکر کہتے ہیں. تو 7 یعنی حجر اسود جو ہے وہاں سے احرام کو طواف کو شروع کرتے ہیں. جب گھوم کے وہاں آتے ہیں تو ایک چکر مکمل ہو جاتا ہے. پھر دوبارہ آتے ہیں تو ایک چکر مکمل ہوتا ہے. تو طواف کے ٹوٹل 7 چکر ہوتے ہیں. تو 7 چکر، طواف کا معنی گھومنا ہوتا ہے. ویسے 7 دفعہ گھومنا لازمی ہے طواف میں. اور اس کے بعد جو ہے سعی ہے، یعنی صفا اور مروہ جانا ہے. اس کے جو چکر ہیں صفا اور مروہ کے وہ یک طرفہ ہیں. اس میں بہت سارے لوگوں کو غلط فہمی ہوتے ہیں اور شدید مشکل کا شکار ہوتے ہیں. صفا مروہ کی جو دوڑ ہے وہ یک طرفہ ہے، طواف کی طرح نہیں ہے. یعنی جو صفا مروہ کی دوڑ شروع کرتے ہیں وہ صفا سے کرتے ہیں. اب یوں نہیں ہے کہ آپ صفا سے گئے اور مروہ سے گھوم کے دوبارہ آئے صفا پہ تو ایک چکر ہوا، ایسا نہیں ہے. ٹھیک، اب صفا سے گئے مروہ تو ایک چکر مکمل، مروہ سے صفا آئے تو پھر دوسرا مکمل، پھر وہاں گئے تو پھر تیسرا مکمل. اس طریقے سے 7 کرنے، یک طرفہ، 2 طرفہ نہیں. تو صفا سے شروع کرتے 7واں مکمل کہاں ہوگا، صفا پہ یا مروہ پہ؟ مروہ پہ مکمل ہوگا. ٹھیک، صفا سے مروہ جاتے ہیں، 1 ہو گیا، مروہ سے صفا 2 ہو گئے،
پھر صفا سے مروہ 3 ہو گئے، پھر مروہ سے صفا 4 ہو گئے، پھر صفا سے مروہ 5، پھر مروہ سے صفا 6، اور پھر صفا سے مروہ 7 ہو گئے۔ جب پھر مروہ بھی جاتے ہیں پھر وہاں وہ دعا کرتے ہیں، نفل ادا کرتے ہیں، اس کے بعد حلق کراتے ہیں یعنی سر مڑاتے ہیں۔ یہ آخری رکن ہے عمرے کا۔ عمرے میں یہ 4 چیزیں ہوتی ہیں، احرام ہوتا ہے اور طواف ہوتا ہے اور سعی ہوتے ہے صفا اور مروہ کے درمیان، اور حلق کرانا ہوتا ہے، سر مڑانا، گنجا ہونا، یہ رکن ہے۔ گنجا ہونا یہ لازمی نہیں، اگر کوئی بال چھوٹے کرانا چاہے تو بھی وہ کرا سکتا ہے، اور گنجا ہونا جو زیادہ افضل ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ، یہ جنہوں نے حلق کرایا، سر مڑایا، ان پر رحم فرما۔ پھر دوسری دفعہ فرمایا اے اللہ حلق کرانے والوں پر رحم فرما۔ تیسری دفعہ بھی پھر فرمایا کہ حلق کرانے والوں پر رحم فرما۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ قصر کرانے کے لیے دعا کر لیں، تو چوتھی بار آپ نے قصر والوں کے لیے دعا کی، یا اللہ قصر مطلب بال چھوٹے کرانا، جو بال چھوٹے کراتے ہیں ان پر بھی رحم فرما۔ تو افضل یہ ہے کہ حلق کرانا یعنی سر کو مڑانا جو ہے یہ افضل ہے۔ تو یہ عمرہ کے 4 رکن ہیں جو ضروری ہیں۔ عمرہ کر لیتے ہیں، مقام ابراہیم میں 2 نفل پڑھتے ہیں۔ جی وہ طواف جب کر لیتے ہیں، طواف کا جو طریقہ ہے وہ 7 چکر اور 2 نفل، یہ طواف مکمل تب ہوتا ہے 7 چکر اور 2 نفل مقام ابراہیم کے پاس۔ جب ہوٹل سے جاتے ہیں عمرے کے لیے تو وہاں سے 2 نفل پڑھتے ہیں۔ وہ نیت کے وقت میں نے کہا تھا گھر سے آپ گھر سے احرام باندھ کے جائیں، 2 نفل بھی پڑھ کے جائیں، یا ایئرپورٹ پہ جا کے پڑھیں تو وہ شکرانے کے ہوتے ہیں، نفل جو ہوتے ہیں وہ لازمی نہیں ہوتے۔ اگر کوئی نہیں پڑھتا تو مسئلہ نہیں ہے، لیکن پڑھنے چاہیے شکرانے کے اللہ نے آپ کو گھر میں بلائے۔